جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، سب تیرا کو میں بخشوں گا، کچھ غم نہ کر محبوب حقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے محرم کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح سے نئے سال کے تعلق سے ہمارا اسلامی نیا سال ماہ محرم ہے، اسی تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے عرف و معاشرے میں جہاں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بہت سارے غیر شرعی رسومات نے جگہ لی ہے، ان میں سے ایک رسم ماہ محرم کی بھی ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر لڑکی کو، دلہن کو یا بیوی کو اس کے باپ کے گھر بھیج دیا جاتا ہے اور اس کو روانہ کیا جاتا ہے، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ مہینہ نحوست کا ہے، نامبارک ہے، اور یہ زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، اور وہ زمانے جاہلیت کے تصورات کو آج بھی وہ لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے باپ کے گھر آ کر یہ کہتی ہے کہ میں محرم کا چاند دیکھنے آئی ہوں۔ دراصل یہ خیال وہی زمانے جاہلیت کا ہے جو ماہ محرم کو منحوس اور نامبارک سمجھتے تھے، کیونکہ اسلام میں کوئی مہینہ اور کوئی دن اور کوئی سال منحوس نہیں ہے، اور کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے۔ مبارک گھڑی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت انسان بجا لائے، اور نامبارک اور منحوس گھڑی وہ ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے بلکہ اس کی نافرمانی کرے۔ اسی طرح سے بعض لوگ 10ویں محرم کو شربت پلاتے ہیں، اور یہ شربت پلانے کا عمل اپنی ذات میں اچھا اور مباح تھا، کیونکہ جب پانی پلانے میں ثواب ہے تو شربت پلانے میں کیوں نہیں؟ لیکن آج کل اس عمل کو لوگ بطور رسم کرتے ہیں، اور اس میں روافظ کے ساتھ تشبہ بھی اختیار کرنا لازم آتا ہے، اور اس میں خرابی یہ بھی پائی جاتی ہے، بلکہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ شربت پلانے سے ثواب بھی ہے، اور شہدائے بدر پیاسے تھے، اس لیے شربت پلانے سے ان شہدائے بدر کو ثواب پہنچتا ہے اور ان شہدائے بدر کی پیاس بجھتی ہے، جبکہ یہ باتیں غلط ہیں اور ان کا عقیدہ بھی بے بنیاد ہے، باطل ہے، کیونکہ شہدائے بدر تو اعلیٰ علیین مقام میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر رکھا ہوا ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں ان کو میسر کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہاں کا شربت اس کے لیے کوئی حیثیت اور کوئی معنی نہیں ہے، نہ ہی ان کو ان شربت کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کو یہ شربت پہنچتا ہے۔ اس لیے اس باطل عقیدے سے دور رہنا چاہیے، اس سے احتیاط لازم ہے۔ اسی طرح سے نئے سال کی آمد پر جو خوشیاں منائی جاتی ہے یا جو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور نئے سال کے آمد کے لیے جو افعال اختیار کیا جاتے ہیں، مثلا ناچ گانا کرنا، پٹاخے پھوڑنا، تالیاں بجانا، اس طرح سے ہیپی نیو ایئر کہنا، اور نئے سال کی آمد کے لیے ایک دوسرے کو SMS بھیجنا اور ایک دوسرے کو مبارکبادی کہنا، یہ سب عمر ناجائز ہے، اور اس میں شرکت یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنا لازم آتا ہے، جس پر سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ اس لیے ہم ایسے خرافات سے محرم کے مہینے میں بچتے رہے، کیونکہ محرم کا مہینہ بابرکت اور مبارک مہینہ ہے۔ بہرحال اس کا خلاصہ یہ نکلا ہے کہ ماہ محرم میں تعزیہ نکالنا، جلسے سے جلوس نکالنا، اور اس کے ساتھ مرثیہ پڑھنا، اسی طرح سے نظر حسین کی سبیل نکالنا، اور اس کا پینا اور پلانا اور اس کو کار ثواب سمجھنا، یہ تمام امور ناجائز و بدعت اور روافظ کا شعار ہے، اور اس سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ البتہ ایصال ثواب بلا تعقیدات مخترع کے درست ہیں۔